صبح رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ثنا خواں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، عبدالحمید پرفتہ جی، اور ہم ملتمس ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مائک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.
وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز میں عبدالحمید غرفت صاحب نے ہمارے ساتھ جو نعت خوان موجود ہیں انہوں نے نعت پڑھی، بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ ناظرین، جس طرح ہم مہنگائی کے حوالے سے اپنے ٹرانسمیشن میں اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے نمائندے کچھ پیکیجز تیار کرتے ہیں ہمارے لیے اور ناظرین کو بتانے کے لیے کہ کس شہر میں کیا صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے، یا پھر کبھی کبھار کچھ ویلفیئر فاؤنڈیشنز بھی ڈنر یا پھر افطار ارینج کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے نمائندے پیکیج تیار کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کیسر ونس موجود ہیں چنیوٹ سے۔ افطاری کے لیے جب دوست رخ کرتے ہیں تفریحی مقامات کا، تفریحی پوائنٹس کا، تو کس طرح وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر، وہ بتا رہے ہیں۔ جی کیسر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ شریف ریسٹورنٹ پر، جہاں پر جو ہے شہری ماہ رمضان کی نیکیاں سمیٹتے ہوئے یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ افطاری کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ کہ جی بتائیے گا، آپ یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ افطاری کرنے کے لیے آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے اور افطاری کس طرح کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ سحری کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، مگر باہر دوستوں کے ساتھ افطاری کرنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر شریف ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے افطاری کر رہے ہیں، تو بہت ہی اچھا کھانا یہاں سے میسر کر رہے ہیں ہمیں، اور یہاں کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے، جس کی وجہ یہ بتائیں کہ افطاری کے اندر سب سے پہلے آپ کیا لیتے ہیں؟ افطاری کے اندر سب سے پہلے ہم کھجور لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جامع شیری اسٹارٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سموسے پکوڑے جو چیز مل جائے۔ اچھا، اگر آپ کو کھانے کے اندر دو چوائس ہو، کھانا یا چائے، تو آپ کس کی چوائس کریں گے؟ جی کھانے کی چوائس کریں گے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا چیز پسند کرتے ہیں، چائے، کافی؟ سر کافی زیادہ پسند کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی اور چیز جوس وغیرہ ہو جائے، ملک شیک وغیرہ ہو جائے، فریش جوسز وغیرہ ہو جائے، جس سے سارے دن کی تھکاوٹ وغیرہ پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، افطاری کا مزہ فیملی کے ساتھ آتا ہے یا دوستوں کے ساتھ آتا ہے؟ سر دونوں کا علیحدہ اپنا مزہ ہے، دوستوں کے ساتھ اپنا مزہ آتا ہے اور فیملی کے ساتھ اپنا مزہ ہوتا ہے۔ کھانے جو والدہ کے ہاتھ کے زیادہ لذیذ ہوں گے یا کہ ریسٹورنٹ پہ؟ نہیں سر، والدہ کے ہاتھ کے کھانے بہت پسند ہیں۔ جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ کھانے جو ہیں والدہ کے وہ لذیذ دار ہوتے ہیں، جبکہ شہری اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ افطاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ دیگر شہری بھی موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ ان سے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ افطاری کے لیے یہاں پہ آئے ہیں دوستوں کے ساتھ، کیسا لگ رہا ہے؟ سر بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، جیسے یہ شریف ریسٹورینٹ بہت مشہور ہے پورے چنیوٹ میں، تو ہم بھی اسی لیے ادھر آئے ہیں افطاری کے لیے اور اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ افطاری یا پہ ریسٹورینٹ شریف ہوٹل پہ جب آئے ہیں تو ان کے کھانوں کا ٹیسٹ کیسا ہے اور ان کے کھانوں کے اندر کیسی خصوصیات ہے جو آپ کو یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے؟ سر ان کا ٹیسٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جب ایک بار کوئی اس سے ٹیسٹ کر لیتا ہے تو وہ بار بار یہاں پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی لیے ہم نے بھی یہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ افطاری کا مزہ فیملی کے ساتھ آتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے، اور افطاری میں سب سے پہلے آپ کیا لیتے ہیں؟ ویسے تو فیملی کے ساتھ ہی بہت مزہ آتا ہے، لیکن آج تو ہمارا فرینڈس کے ساتھ ٹور تھا، تو اس لیے ہمیں فرینڈس کے ساتھ بھی آنا تھا، اور افطاری کے لیے سب سے پہلے تو ہم کھجور اور پانی ہی لیں گے۔ جی بالکل، یہاں پہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کا ماہ ہے جس کے اندر جو ہے شہری ماہ رمضان کی رحمتیں اور جو ہے نیکیاں سمیٹنے کے لیے شریف ریسٹورنٹ کا یہاں پہ رخ کیا ہے، اور یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ افطاری کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ شہری کو کہنا ہے کہ شریف ریسٹورنٹ کے کھانے اور جو ہے ان کے جو ہے تمام تر جو اشیاء یہاں کھانے والی ہیں ان کے اندر منفرد ذائقہ پایا جاتا ہے شریف ہوٹل کے اندر، جس کی وجہ سے یہاں شہری اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ افطاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جی بہت شکریہ کیسر، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی اسلام آباد کا اگر رخ کر لیں تو اسلام آباد میں بھی نوجوان فلاحی کاموں میں بھرپور حصہ جی لیتے ہیں۔ بالکل، اور اسلام آباد کے نواحی علاقہ کھنہ پل میں نوجوانوں نے مل کر ایک آرگنائزیشن بنا لی ہے، اور جس میں سینکڑوں نوجوان رضاکارانہ طور پر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور سینکڑوں عوام کے لیے افطار دسترخوان کے ساتھ دیگر ریلیف کاموں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد سے اسامہ قذافی سے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ویسے تو پاکستان بھر میں مختلف آرگنائزیشنز افطار دسترخوان کا اہتمام کرتی ہیں، مگر اس وقت میں اسلام آباد کے علاقے کھنہ پل میں موجود ہوں، جہاں پر کچھ والنٹیئرز نوجوان مل کر رمضان المبارک میں سینکڑوں افراد کے لیے روزانہ افطار دسترخوان لگاتے ہیں،
जहां पर ना सिर्फ लोग इनके साथ खुलकर ताउन करते हैं बल्कि रोज़ाना एक बहुत बड़ी तादाद यहां आकर अफ्तार करती है। याद रहे कि खन्ना पुल इस्लामाबाद का नवाही इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मजदूर और तलबा रहते हैं। मज़ीद इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस दस्तरखान के ऑर्गेनाइज़र इकरा नसीर। गुज़िश्ता 3 साल से हम यहाँ पे जो है वो अफ्तारी का जो है दस्तरखान लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 300 से हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 300 लोग होते थे, 2 देगों से हमने स्टार्ट किया। अब जो है वो हमारी 4 से 5 देगों तक चली जाती है बात, और 500 से ज़्यादा लोग रोज़ जो है यहाँ पे आ रहे होते हैं। डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से लोग होते हैं, कुछ डिजर्विंग पीपल होते हैं, कुछ लोग मजदूर, यहाँ पे मजदूर तबका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है, उनको वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हमारे अफ्तार दस्तरखान से, और बहुत सारे और यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलवारिस फाउंडेशन बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रही हैं, जैसे कि रमज़ान में तो हमारे इफ्तार दस्तरखान होते हैं, राशन पैकेजेस वगैरह। इसके अलावा ऑर्फनेजेस में हम अफ्तारी करवा रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल होती हैं विद सपोर्ट ऑफ पीपल। लोग जो है वो बहुत खुल के हमें सपोर्ट करते हैं। रमज़ान में माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारे पास सपोर्ट होती है, और हम लोग को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सिलसिला चल रहा है और आगे भी सबकी सपोर्ट के साथ चलता रहेगा। जी, तो ये है अलवारिस फाउंडेशन जो कि इतने मुनफरिद अंदाज में ना सिर्फ यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 500 अफराद के लिए अफ्तार का अहतमाम करती है, बल्कि इसके अलावा दीगर जगहों पर इनके अफ्तार दस्तरखान के साथ साथ मुख्तलिफ राशन के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। अच्छा जी, हुजरा शाह मुकीम का एक पैकेज है। माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में शहरी अपने अजीज़ और क़रीब और दोस्तों को अफ्तारी पर मदऊ कर रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम से हमारे नुमाइंदे उससे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हुजरा शाह मुकीम में चाह पीपल वाला पर मौजूद हूँ। रमज़ानुल मुबारक रहमतों बरकतों का महीना का आखिरी अशरा जो है गुजर रहा है। जिस तरह लोगों की इबादत में इजाफ़ा हो गया, इसी तरह अफ्तारियों में भी इजाफ़ा देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं चौधरी अदनान साहब की अफ्तारी में मौजूद हूँ, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को मदऊ करके वो अफ्तारी में क्या महसूस कर रहे हैं। माह रमज़ान का महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में अफ्तारी का सवाब बढ़ जाता है। मैंने अपने दोस्तों को इस महीने में मदऊ किया है और वो मेरी अफ्तारी में तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका बेहद दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे इनके आने से बड़ी खुशी हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि लोग अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को अफ्तारी में मदऊ करके खुशी महसूस करते हैं, उनके साथ अफ्तारी को पसंद करते हैं और इस सवाब को हासिल करते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, साथ ही तौसा शरीफ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला तौसा की जानिब से सहाफ़ती जो तंजीम है उन्होंने भी इफ्तार पार्टी का अरेंजमेंट किया है। और इफ्तार पार्टी किस तरह अरेंज की है, जहां जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजल रहमान ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तौसा शरीफ से सुहेल शहजाद, उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक वो माह मुक़द्दस जब आसमान से नेकियां बरसती हैं और ज़मीन पर समेटी जाती हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गरीबों की मदद करते हैं, तो कुछ लोग अपने दोस्त अहबाब की अफ्तारी का एहतमाम करके खुशियां समेटते हैं। आज ऐसी ही एक अफ्तार पार्टी में हम मौजूद हैं, जिसके मेज़बान जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िला सदर जनाब कारी अमानुल्लाह हसन साहब हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ हमने अपने ज़िला तौसा के मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी बरादरी के अहबाब को अफ्तार पार्टी के लिए मदऊ किया। सहाफ़ी बरादरी हम समझते हैं कि मुआशरे और समाज की तर्जमान बरादरी हुआ करती है। यकीनन इन लोगों के साथ हमारा मोहब्बत का रिश्ता है। तो हमारी इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस अभी इंशाअल्लाह 5 अप्रैल को हो रही है। उसके पेश नज़र भी वैसे भी हमारा चूँकि एक अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता है, इस हवाले से आज हम जो हमारी जमात के ज़ुआमा हैं वो भी और सहाफ़ी हज़रात भी मुश्तरका बैठ कर इंशाअल्लाह अफ्तार करेंगे। JUI की जानिब से दी गई अफ्तार पार्टी अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसके मेज़बान कारी अमानुल्लाह कैसरानी का कहना है कि सहाफ़त और सियासत का चोली दामन का साथ है जो हमेशा कायम रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। साथ ही अगर लैया की बात कर ली जाए तो लैया में सहूलत बाज़ार कायम किया गया है। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है और इसमें कोशिश की जा रही है कि लैया के जितने भी रहने वाले हैं उनको सहूलियात फराहम की जाए। लैया से हमारे नुमाइंदे ने एक पैकेज तैयार किया है, महर कामरान ने, उनका पैकेज देख लेते हैं। जी
میں رمضان سہولت بازار کا سلسلہ آخری اشرے میں بھی جاری ہے، جہاں شہریوں کو سستے داموں اشیاء خرد و نوش مہیا ہو رہی ہے۔ سبزی، پھل، فروٹس، مرغی، گوشت، دیگر آئٹم مارکیٹ سے 20 سے 30 روپے کی کمی پر دستیاب ہیں۔ دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر لیا حارث حمید بھی سہولت بازار کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سستے رمضان میں اس وقت کون سی اشیاء دستیاب ہیں۔ پورے پنجاب کی طرح ضلع لیا میں اور اسپیشلی تحصیل لیا کے اندر رمضان سہولت بازار کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے بنیادی مقصد جو ہے وہ عوام کو سستے داموں اور اسپیشلی ہول سیل ریٹ کے اوپر چیزوں کی فراہمی کرنا ہے۔ اس کا جو ٹائمنگ ہم نے رکھی ہے وہ 8 بجے سے 5 بجے تک رکھی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ 6 بجے تک بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے اندر 16 ڈفرینٹ آئٹمز ہیں جو اسینشیل کموڈیٹیز میں آتے ہیں، اشیاء ضروریہ میں آتے ہیں، وہ یہاں پر پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سٹال جو ہماری لگژری آئٹم میں آتے ہیں وہ بھی ہم نے لگائے ہیں۔ اب ہم کیونکہ آہستہ آہستہ ہم عید کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے، اور یہ 3rd اشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اب اس کے ساتھ ہم جو ہے مہندی کے سٹال، چوڑیوں کے سٹال، جو عورتوں کے لیے مہندی کی عید کی تیاریوں کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی ہم لگا رہے ہیں تاکہ عوام جہاں سے سستے داموں چیزیں خرید سکیں۔ سستے رمضان بازار میں معیاری اشیاء کی فراہمی میں جہاں تاجر برادری شانہ بشانہ ہے، وہاں خریدار بھی اقدامات سے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مار کامران تھند، NTN نیوز لیا۔ علی، جس طرح رمضان المبارک آخری اشرہ ہے، پورے رمضان میں کوشش کی لوگوں نے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ چیزوں میں جو قیمتیں ہیں ان کو کم کروایا جا سکے۔ کچھ نے یہ کوشش کی کہ دسترخوان لگا دیے جائیں، یعنی کہ ہر بندہ اپنی کوشش میں تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکے۔ بالکل، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، تو یہی کرنا بھی چاہیے تمام لوگوں کو، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جس طرح آپ نے بتایا، کوئی دسترخوان لگا دیتا ہے، کوئی کسی کے لیے ظاہر راشن کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیں پورے سال جب عوامی نمائندے نظر نہیں آتے مارکیٹس میں اور ریٹ لسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن وہ خصوصاً اس مہینے میں لازمی ہمیں مارکیٹس میں نظر آتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو پرائس لسٹ آویزاں ہے اس کے مطابق ہر چیز وہ جو عوام ہے ان تک پہنچائیں۔ تو ساتھ ہی اگر رخ کر لیتے ہیں پاک پتن کا، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اہم اقدام کیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر جو بے سہارا خواتین تھیں ان کے لیے شیلٹر ہوم قائم کر دیا گیا ہے، اور خواتین اس موقع پر بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے پیکج تیار کیا ہے ہمارے نمائندے نے، راؤ رمضان اعجاز نے، ان کا پیکج دیکھ لیتے ہیں۔ جی، عید خوشیوں کا تہوار ہے۔ بے سہارا خواتین اور معصوم بچوں کو ان کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی کاوش۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریہ طارق نے شیلٹر ہوم کا دورہ کیا اور حکومت پنجاب کی جانب سے خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ ضلع پاک پتن کے شیلٹر ہوم ہی ہے ہمارے پاس، یہاں پہ خواتین ہیں اور اس کے علاوہ 2 بچے جو ایک مدر کے ساتھ سٹے کر رہے ہیں۔ ڈفرینٹ ڈومیسٹک ایشوز اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے یہ خواتین پچھلے 3 ماہ سے یہاں رہائش پذیر ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن پہ آج ہم ان کے اس میں عیدی ڈسٹریبیوٹ کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی افطار کریں گے، اور ان کو اس بات کی کمی نہیں محسوس ہونے دیں گے کہ شاید کسی مشکل ٹائم پہ ضلع انتظامیہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کی مسائل کے حل کے لیے اور مزید ان کو امپاور کرنے کے لیے اور دوبارہ سے سوسائٹی کا ایک پارٹ بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پوری اسسٹنس ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر ماریہ طارق نے شیلٹر ہوم میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور وہاں رہنے والی خواتین کے ساتھ روزہ بھی افطار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ رمضان اعجاز، NTN نیوز، پاک پتن۔ ناظرین، جس طرح آپ نے ہمارے تمام نمائندوں کے پیکیجز ملاحظہ کیے، کس طرح پورے پاکستان سے ہمارے نمائندے ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں اس موقع پر ان تمام نمائندگان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جو افطاری میں اس وقت باہر نکلتے ہیں اور اپنے علاقے کی جو ہے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید برفت صاحب، ان سے ہم ایک بار پھر سے ملتمس ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جی، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یاد پہ بلا لینا،
یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔